السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہر جسمانی تکلیف سے پڑھنے کی دعا۔ آج ہم پڑھیں گے کسی مجلس سے اٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر میں لکھا ہوا ہے ہیڈنگ، کسی مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے۔ اب مجلس کسی بھی طرح کی ہو، اس سے اگر آپ اٹھ رہے ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد، یا وہ قرآن کی کلاسز ہے، یا پھر وہ حدیث شریف کا عمل ہو رہا ہے کچھ، تو آپ اس میں جب بیٹھیں اور اس کے بعد جب وہاں سے ختم ہو جانے کے بعد آپ وہاں سے اٹھیں تو یہ دعا پڑھ کر اٹھیں۔ دیکھیے سبحانک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ترمذی شریف سے یہ لیا وارد ہے۔ اب ہم لوگ ہجے کرتے ہیں۔ سین با پیش صب، ہا الف زبر ہا، صبح، نون زبر نا، کاف زبر کا، سبحانک۔ ہم ساتھ ساتھ قاعدہ بھی دیکھتے چلیں گے۔ سین کو با سے ہم ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ آئے اس کے اوپر جزم ہو تو ہم جب پیچھے والے حرف کو حروف قلقلہ سے ملائیں گے تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کرنا کہتے ہیں ٹکرانے کو، مطلب جب ہم قلقلہ کریں گے تو ڈبل ساؤنڈ نکلے گا، آواز ٹکرا کر الگ الگ ہو جائے گی، جیسے صبح 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 صبح، صبح صبح صبح، اور ہاں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف مدہ، ایک الف کے بقدر ہم اسے کھینچیں گے۔ صبح، ناکا میں دیکھیں دونوں میں زبر کی حرکت ہے، جل ادا کریں گے۔ سبحانک سبحانک، آگے چلیے۔ اللہم، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، اللہم۔ اب دیکھیں لفظ اللہ کا لام ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہو رہا ہے، ہما اسی سے لگ کے آ رہی ہے، تو یہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے اسے ہم کیا کریں گے؟ پر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو لام ہے، لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، جو حمزہ ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، یعنی کہ فتحہ ہے، تو جب ہم ملائیں گے تو ہم لام کو پر کر کے یعنی کہ منہ بھر کر پڑھیں گے۔ اللہم، اور میم میں کیا کریں گے؟ میم مشدد کا غنہ، تھوڑی دیر آواز کو ہم روکیں گے ناک میں۔ اللہم، تو پیچھے سے لوٹاتی ہوں، سبحانک اللہم، آگے چلیے۔ واو کو جل ادا کرنا ہے، واو کے اوپر زبر ہے،
بی کو بھی جلد ادا کریں گے اور ہا کو میم سے ملاتے ہوئے اسے بھی ہم جلد ادا کریں گے. یہاں پر جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے اور جزم کا قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جزم جس حرف پر بھی آتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ہم ملاتے ہیں. تو ہا میم زبر ہم اور دال زیر دی جلد ادا کریں گے اور کاف زبر کا اسے بھی ہم جلد ادا کریں گے. تو وَبِحَمْدِكَ اور ہا کو کہاں سے نکالنا ہے؟ بالکل حلق سے. وَبِحَمْدِكَ آگے چلیے. حمزہ شین زبر اش ہا زبر ہا دال پیش دو اشہدو. ٹھیک ہے، اشہدو شین کے اوپر پھر جزم ہے، اس کو ہم پیچھے والے حرف سے ملائیں گے جیسے ہم میں ملایا تھا اسی طرح یہاں بھی قاعدہ ہے. اش ہا میں زبر کا قاعدہ جلد ادا کریں گے اور دو کو پیش کا قاعدہ کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے. تو اشہدو. اب دیکھیں یہاں پر جو ہا ہے وہ الگ ہے، یہاں پر بھی جو ہا ہے وہ دونوں ہا الگ ہے. تو یہاں پر ہم بولیں گے وَبِحَمْدِكَ اور یہاں پر بولیں گے اشہدو. یہاں پر اشہدو نہیں بولیں گے، اشہدو. اور یہاں پر وَبِحَمْدِكَ اشہدو. آگے چلیے. حمزہ لام زبر ال اور لام الف زبر لا اللہ. حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا اللہ الہ. اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لام مشدد ہے یعنی کہ اس کے اوپر شد ہے، تشدید ہے. تو جب بھی جزم والا حرف اور تشدید والا حرف ایک ہی ساتھ آئے تو ہم پچھلے والے حرف یعنی کہ یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے تو پچھلے والے حرف کو ہم کس سے ملائیں گے؟ تشدید والے حرف سے. جس طرح میں نے یہاں پر ملایا اللہ اور الہ. اللہ میں الف مدہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اور ای کو حمزہ زیر ای کو جلد ادا کریں گے، زیر کی حرکت ہے، اور لا کو پھر ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے اور ہا کو جلد ادا کرنا یعنی کہ اللہ الہ. اب دیکھیں کچھ لوگوں کا، کچھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کا یہاں پر کیا ہوتا ہے، نون کی بو بھی آ جاتی ہے یعنی کہ نون کی بھی آواز آ جاتی ہے ہلکی سی. وہ کس طرح؟ وہ پڑھتے ہیں ان لا الہ ان لا الہ. تو یاد رکھیے یہاں پر جو نون ہے اسے حذف کر دینا ہے، اس کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، بالکل اسے حذف کر دینا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. حمزہ کو لام سے ملائیں گے. اب جو میری بہنیں اور میرے بھائی جو پڑھتے ان لا الہ تو یہ غلط ہے، اسے آپ درست کر لے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. اور جن بھائیوں اور بہنوں کا پہلے سے درست ہے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. تو ہم یہاں کیا پڑھیں گے؟ اللہ الہ. بالکل حمزہ کو لام سے ملائیں گے، نون کا کوئی بھی کام نہیں ہے، نون بالکل یہاں پر حذف ہو جائے گا. تو اگر آپ پڑھتی ہے ان لا الہ تو اسے آپ بالکل درست کر لے، یہ غلط ہے. اللہ الہ. آگے چلتے ہیں. الا حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے اور پھر لام الف زبر لا الف مدہ کرتے ہوئے الا. پھر حمزہ نون زبر ان اور تا زبر تا. ان میں ہم یہاں پر اخفا کریں گے یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپائیں گے. وہ کس طرح سے؟ انتا ان نہیں کریں گے، انتا ناک میں چھپانا ہے. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا. اخفا ہو رہا ہے یہاں پر. اخفا کا قاعدہ ہم جب پڑھیں گے تب میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی. یہاں پر فی الحال ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اخفا. انتا. آگے چلیے. حمزہ سین زبر اس تا غین زبر تغ فا زیر فی اور را پیش رو کاف زبر کا استغفروکا. اب دیکھیے اس میں بھی جزم کا قاعدہ اور تغ میں بھی جزم کا قاعدہ، ٹھیک ہے. تو دونوں کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے، حمزہ سین زبر اس اور تا غین زبر تغ. تو بالکل سمپل قاعدہ ہے. استغ فا زیر فی جلد ادا کریں گے اور را پیش رو جلد ادا کریں گے لیکن
पुर पढ़ते हुए जल्द अदा करेंगे। और रा पेश रू, काफ जबर का, काफ को भी हम जल्द अदा करेंगे। तो हो जाएगा अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका। देखिए रा को हम पुर पढ़ रहे हैं, और जो तग है, तागे नहीं करना, अस्तगफिरुका इस तरह नहीं करना, तो ये गलत हो जाएगा। गैन में आवाज बिल्कुल रुक जानी चाहिए, बिल्कुल गैन हर्फ में हमारी आवाज रुक जाएगी। यहाँ पर कलकला नहीं होगा, बिल्कुल आवाज रुक जाएगी। कलकला के हरूफ सिर्फ 5 है, काफ, ता, बा, जीम, दाल। सिर्फ इन हरफों के ऊपर अगर जज्म आए तभी हम कलकला करेंगे, वरना हम कलकला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैन है, यहाँ पर आवाज को बिल्कुल रोकना है। अस्तग, 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 ठीक है। अस्तगफिरुका, रा को पुर करते हुए काफ के ऊपर जबर पढ़ा, अस्तगफिरुका। आगे चलिए, वाव जबर वा, हमजा जबर आ, ता वाव पेश तू, बा अतूबु। बिल्कुल सिंपल है। वाव के ऊपर जबर का कायदा, हमजा के ऊपर भी जबर का कायदा, जल्द अदा करेंगे। तू में वाव मद्दा का कायदा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वाव साकिन है और उससे पहले जो ता हर्फ है उसके ऊपर कौन सी हरकत है? पेश की हरकत है, यानी जम्मा। तो यहाँ पर हम एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे। व अतू, अबू में जल्द अदा करेंगे लेकिन मारूफ पढ़ेंगे। व अतूबु, और अगर कोई पढ़े व अतूबो तो ये मजहूल हो गया, तो हमें मजहूल आवाज से बचनी है, हमें मारूफ पढ़ना है। व अतूबु। आगे चलिए, हमजा जेर ई, लाम या जबर लई, काफ जबर का, व इलैका। तो हमजा को जल्द अदा करेंगे, जेर की हरकत, लाम या जबर लई में देखिए याइलिन का कायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर क्या है? जबर है। और हम लोग याइलिन का कायदा में पढ़ चुके हैं कि या साकिन से पहले कोई भी हर्फ हो और उसके ऊपर जबर यानी कि फतहा हो, जबर की हरकत हो, तो हम वहां पर याइलिन का कायदा करेंगे, यानी कि नर्म आवाज के साथ हम उसे जल्द पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़ेंगे। इलई और काफ के ऊपर फिर जबर की हरकत है, इसे जल्द अदा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर वक्फ करना है। तो वक्फ का कायदा है कि आखिरी हर्फ पर हम क्या लाते हैं? जज्म लाते हैं। तो व इलैक, व इलैक, ठीक है। तिर्मिजी शरीफ से ये वारिद है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो एक बार शुरू से हम पढ़ते हैं और कायदा को गौर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर बिल्कुल नून की बू भी नहीं आनी चाहिए, वो एक बार क्लियर आप लोग देख लें। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा, बिल्कुल लाम में मिलाना है, अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो ये याद करें। और किसी किस्म की कुरान ख़वानी है या फिर किसी बयान में आप लोग गए हुए हैं, जो इस्लामी बयान हो, या फिर हदीस की तालीम में बैठे हुए हैं, तो उन सब मजलिसों से जब भी आप उठे तो ये दुआ पढ़ ले और पढ़कर उठे। चलिए हम लोग तर्जमा देखते हैं। देखिए, ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करती हूँ, गवाही देती हूँ कि सिर्फ तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अपने गुनाहों की तुझसे बख्शिश चाहती हूँ और तेरे हुजूर में तौबा करती हूँ। देखिए कितना अच्छा माना है। सिर्फ तू ही माबूद बरहक है। माबूद किसे कहते हैं? जिसकी इबादत की जाती। तो बताया जा रहा है सिर्फ तू ही इबादत के लायक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि तेरे सिवा किसी की इबादत करना जायज़ नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है। ये तर्जमा बिल्कुल सही से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। गवाही देती हूँ कि सिर्फ तू ही माबूद है, तू ही इबादत के लायक है, तेरे सिवा
کوئی معبود نہیں، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتی ہوں اور تیرے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ آج مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے وضو کے دوران کون سی دعا پڑھنی ہے، جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے لیے خوب ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالی میری محنت کو قبول کر لے اور میرے ذریعہ، میرے اس پڑھانے کے ذریعہ مجھ سے بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی جڑ جائے اور میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے کہ میرے ذریعہ بہت سارے بھائی اور بہن اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔